تفسیر ضیاء القرآن جلد 4 22واں پارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یاسین آیت نمبر 13۔ وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ۔ ترجمہ: اور بیان فرمائیے ان کے سمجھانے کے لیے مثال اس گاؤں کے باشندوں کی جب آئے وہاں ہمارے رسول۔ سورہ یاسین آیت نمبر 14۔ اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما فعززنا بثالث فقالوا انا الیکم مرسلون۔ ترجمہ: جب پہلے ہم نے بھیجے ان کی طرف 2 رسول تو انہوں نے ان کو جھٹلایا، پس ہم نے تقویت دی انہیں ایک تیسرے رسول سے، تو ان تینوں نے انہیں کہا کہ ہمیں تمہاری طرف بھیجا گیا ہے۔ سورہ یاسین آیت نمبر 14 کی تفسیر۔ عام طور پر ان آیات کی تفسیر کرتے ہوئے علماء تفسیر نے لکھا ہے کہ جس گاؤں کا یہاں ذکر ہے اس سے مراد انطاکیہ ہے، جو ملک شام کا ایک شہر ہے، اور پہلے 2 رسول جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عیسائیت کی تبلیغ کے لیے بھیجے تھے، ایک کا نام صادق اور دوسرے کا نام مصدوق تھا۔ جب ان کو ستایا گیا اور تکلیف پہنچائی گئی تو ان کی مدد کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تیسرا رسول بھیجا، اس کا نام شمعون تھا، اور وہ شخص جو شہر کے پرلے کنارے سے دوڑ کر آیا تھا اس کا نام حبیب نجار تھا، لیکن محققین نے ان تفصیلات کو ماننے سے انکار کیا ہے۔ چنانچہ علامہ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ یہ تفصیلات کئی وجوہ سے قابل اعتماد نہیں۔ نمبر 1، جن حضرات کا یہاں ذکر کیا گیا ہے وہ اپنا تعارف لوگوں سے یوں کراتے ہیں، قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، کہ ہمارا رب جانتا ہے کہ ہمیں صرف تمہاری طرف بھیجا گیا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ براہ راست اللہ تعالیٰ کے رسول تھے، نہ یہ کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری اور فرستادہ تھے۔ اگر وہ حواری ہوتے تو ان کے کلام کا انداز یہ نہ ہوتا۔ نمبر 2، دوسری وجہ یہ ہے کہ یہاں جس گاؤں کا ذکر ہے اس کے باشندوں نے ان رسولوں یا فرستادوں کا انکار کیا ہے، ان کو طرح طرح سے اذیتیں دیں، ان کو منحوس تک کہا اور اپنی ساری تکلیفوں کا باعث انہیں قرار دیا، یہاں تک کہ ان کو سنسار کرنے کی دھمکیاں دی۔ ان حضرات کے بار بار سمجھانے کا بھی ان پر کوئی اثر نہ ہوا، یہاں تک کہ عذاب الہی ایک کڑک کی صورت میں نازل ہوا اور اس بستی اور اس میں بسنے والوں کو خاک سیاہ بنا دیا۔ جب ہم انطاکیہ کی تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں تو یہ وہ شہر ہے جس نے مسیحی دین کو سب سے پہلے قبول کیا۔ اس کی ساری آبادی حضرت مسیح پر ایمان لائی، اس لیے آج تک اس کا شمار ان 4 شہروں میں ہوتا ہے جو عیسائیوں کے نزدیک مقدس ہیں۔ نیز یہ بھی کسی تاریخ میں مذکور نہیں کہ اس شہر پر خدا کا عذاب نازل ہوا اور یہ نیست و نابود ہو گیا۔ ان حقائق کے پیش نظر قرآن میں مذکورہ قریہ کو انطاکیہ اور رسولوں سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری لینا بعید از قیاس ہے۔ اس لیے مناسب یہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس گاؤں کا نام ذکر نہیں کیا اور ان رسولوں کا تعین بھی نہیں فرمایا تو ہم اپنے آپ کو اس الجھن میں نہ ڈالیں اور دانستہ طور پر یورپ کے مستشرقین کو قرآن کریم پر اعتراض کرنے کا ایک نیا موقع بہم نہ پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے پیارے رسول، کفار مکہ اور مشرکین عرب آپ سے الجھ رہے ہیں، آپ ان کے سامنے ان لوگوں کا واقعہ بطور نصیحت پیش کیجئے جن کے پاس اللہ تعالیٰ کے رسول آئے اور انہوں نے ایمان لانے سے انکار کیا اور انہیں تباہ کر دیا گیا۔ شاید یہ واقعہ سن کر انہیں عبرت حاصل ہو، اپنے طریقہ کار پر نظر ثانی کریں اور گمراہی سے باز آ جائیں۔ پہلے 2 رسول اس شہر میں تشریف لائے اور وہاں کے لوگوں کو راہ ہدایت پر چلنے کی دعوت دی، لیکن وہاں کے باشندے بفر گئے اور انہیں جھٹلانا شروع کر دیا اور طرح طرح سے اذیت پہنچانے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تقویت کے لیے ایک تیسرا رسول بھیج دیا اور انہوں نے مل کر تبلیغ کا کام زور شور سے شروع کر دیا۔ وہاں کے لوگ حقیقت شناس نہ تھے، وہ اس نور نبوت کو نہ دیکھ سکے جو ان کی جبین سعادت سے چمک رہا تھا۔ وہ روحانیت کی ان لطافتوں کے ادراک سے قاصر تھے جو اللہ تعالیٰ نے ان نفوس قدسیہ کو بخشی تھی۔ وہ ان کے ظاہر کو دیکھ کر فریب کھا گئے، کہنے لگے کہ تمہارا قد و قامت ہماری طرح، تمہارا چلنا پھرنا ہماری طرح، تم کھاتے پیتے بالکل ہماری طرح ہو، تم رسول کیسے بن گئے؟ سورہ یاسین آیت نمبر 15۔ قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون۔ ترجمہ: بستی والوں نے کہا، نہیں ہو تم مگر انسان ہماری مانند، اور نہیں اتاری رحمان نے کوئی چیز، نہیں ہو تم مگر جھوٹ بول رہے ہو۔ سورہ یاسین آیت نمبر 15 کی تفسیر۔
انہیں ان پاک ہستیوں کے اس دعوے پر بھی اعتراض تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی مخلوق کی رہنمائی کے لیے کوئی صحیفہ ہدایت لے آئے ہیں۔ ان کا خیال تھا کہ پہلے تو خدا ہے ہی نہیں، اور اگر واقعی کوئی اتنی جلیل القدر ہستی ہے جس نے آسمانوں، زمینوں، پہاڑوں، سمندروں جیسی بڑی بڑی عظیم الشان چیزیں بنائی ہیں، تو اتنی بڑی ہستی کو یہ زیب ہی نہیں دیتا کہ انسان جیسی حقیر مخلوق کے لیے وہ قواعد و ضوابط مرتب کرتا رہے۔ اس لیے ان رسولوں کا یہ دعویٰ ہرگز قابل قبول نہیں۔ سورہ یاسین آیت نمبر 16۔ قالوا ربنا يعلم انا الیکم لمرسلون۔ ترجمہ، رسولوں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم یقیناً تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں۔ سورہ یاسین آیت نمبر 17۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ترجمہ، اور نہیں ہم پر کوئی ذمہ داری بجز اس کے کہ پیغام حق کھول کر پہنچا دیں۔ سورہ یاسین آیت نمبر 17 کی تفسیر۔ ان حضرات نے حلف اٹھا کر انہیں یقین دلانے کی کوشش کی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور اس نے ہی انہیں ان کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا ہے۔ انہوں نے اہل قریہ کو بتا دیا کہ ہمارا فرض صرف اس قدر ہے کہ پیغام حق نہایت مؤثر انداز میں اور پوری دل سوزی سے تمہیں پہنچا دیں۔ اس کو قبول کرنا یا رد کرنا تمہارا کام ہے، ہم نے اپنی ذمہ داری بآسن طریق پوری کر دی ہے۔ سورہ یاسین آیت نمبر 18۔ قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتہوا لنرجمنکم ولیمسنکم منا عذاب علیم۔ ترجمہ، وہ کہنے لگے ہم تو تمہیں اپنے لیے فعال بد سمجھتے ہیں، اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں ضرور سنگسار کر دیں گے، اور پہنچے گا تمہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب۔ سورہ یاسین آیت نمبر 18 کی تفسیر۔ لیکن ان لوگوں کا انکار بڑھتا چلا گیا۔ وہ کہنے لگے جس روز سے تمہارے سبز قدم ہمارے شہر میں آئے ہیں ہم طرح طرح کی مصیبتوں میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ کبھی بارش نہ ہونے کی وجہ سے ہم قحط سالی کا شکار ہو جاتے ہیں، کبھی کوئی وبا پھوٹ پڑتی ہے، کبھی کساد بازاری شروع ہو جاتی ہے۔ ہمارے نزدیک تو ان سب مصائب کا سبب تم ہو۔ تمہاری نحوست سے ہماری مسکراتی ہوئی زندگی غم و اندوہ کا شکار ہو گئی ہے، ہماری معاشی خوشحالی افلاس و تنگ دستی میں بدلتی جا رہی ہے۔ تمہاری گستاخیوں سے ہمارے دیوتا ہم پر ناراض ہو گئے ہیں۔ اب بہتر تو یہ ہے کہ تم اپنے وعظوں کا یہ سلسلہ بند کر دو، ہمارے معبودوں کے خلاف پروپیگنڈا کرنے سے باز آ جاؤ، ہمیں اپنے حال پر رہنے دو اور ہمیں بار بار تنگ نہ کرو، ورنہ اس کا نتیجہ اچھا نہ ہوگا۔ ہمارے شہر میں تم صرف 3 ہو، ہم تمہیں پکڑ لیں گے اور ایک چوراہے میں کھڑا کر کے اتنی سنگ باری کریں گے کہ تمہاری بوٹی بوٹی الگ ہو جائے گی، اور ہم تمہیں سخت المناک سزا دیں گے۔ سورہ یاسین آیت نمبر 19۔ قالوا طائرکم معکم اَإِن ذکرتم بل انتم قوم مسرفون۔ ترجمہ، رسولوں نے فرمایا تمہاری بدفعلی تمہیں نصیب ہو۔ حیرت ہے، اگر تمہیں نصیحت کی جاتی ہے تو تم دھمکیاں دینے لگتے ہو، بلکہ تم لوگ حد سے بڑھ جانے والے ہو۔ سورہ یاسین آیت نمبر 19 کی تفسیر۔ ان حضرات نے فرمایا تمہاری بدبختی اور بدفعلی تو تمہارے ساتھ ہے۔ جب تم اس دنیا میں آئے تھے تو تمہارا فال نامہ اور شگون تمہارے گلے میں لٹکا دیا گیا تھا، اس میں ہمارا کوئی دخل نہیں۔ تم اپنے مقدر کو کوسو جس کے باعث تلخ اور ترش حادثات کا تم شکار ہوتے ہو۔ جہالت اور توہم پرستی کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ عہد جاہلیت میں نیک و بد شگون کا بڑا رواج تھا۔ کئی چیزیں ان کے نزدیک منحوس تھیں۔ اگر صبح سویرے ان میں سے کوئی چیز انہیں دکھائی دیتی تو سمجھتے تھے کہ آج کا دن بڑا منحوس ہے۔ اگر سفر پر جاتے ہوئے ایسی چیز سے آمنا سامنا ہو جاتا تو گھر واپس آ جاتے، سفر کا ارادہ ترک کر دیتے۔ تو تطیر کا معنی ہے کسی سے برا شگون لینا اور اسے منحوس سمجھنا۔ یہ شرط ہے، اس کی جزا محذوف ہے، یعنی ہم اگر تمہیں نصیحت کرتے ہیں تو تم ہم سے بدفعلی پکڑنے لگتے ہو اور ہمیں سنگسار کرنے کی دھمکیاں دینے لگتے ہو۔ تمہارا یہ رویہ ہرگز معقول نہیں۔ چاہیے تو یہ کہ تم ہماری باتوں میں غور و فکر کرتے، لیکن تمہارے طریقہ کار سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی معاملے میں سنجیدگی سے غور و فکر کرنا تمہارا شیوا نہیں۔ تم اس معاملے میں حد سے زیادہ تجاوز کرنے والے ہو۔ سورہ یاسین آیت نمبر 20۔ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ۔ ترجمہ، دریں اثنا آیا شہر کے پرلے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا۔ اس نے کہا اے میری قوم، پیروی کرو رسولوں کی۔
سورہ یاسین آیت نمبر 21۔ اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون۔ ترجمہ: پیروی کرو ان پاک بازوں کی جو تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتے اور وہ سیدھی راہ پر ہیں۔ سورہ یاسین آیت نمبر 21 کی تفسیر۔ جب حالات زیادہ خراب ہو گئے اور وہاں کے باشندوں نے ان حضرات کو سنسار کرنے کی تیاری شروع کر دی تو اسی شہر کے ایک دور دراز گوشے میں ایک سلیم الفطرت آدمی رہتا تھا۔ وہ دوڑتا ہوا آیا اور اپنی قوم سے کہنے لگا، اے میری قوم، جن لوگوں کے پیچھے تم ہاتھ دھو کر پڑے ہوئے ہو یہ کافی عرصے سے یہاں مقیم ہیں اور بڑی دل سوزی سے تمہیں اس دعوت کو قبول کرنے کی تلقین کر رہے ہیں جسے وہ حق سمجھتے ہیں، اور تم ان پر برابر اعتراضات کی بوچھاڑ کرتے رہتے ہو۔ میں بھی تمہارے شہر کا باشندہ ہوں اور تمہاری قوم کا ایک فرد۔ میرا مخلصانہ مشورہ تو یہ ہے کہ تم ان پر ایمان لے آؤ اور ان کا اتباع شروع کر دو۔ ان کی صداقت کی اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ انہوں نے کبھی تم سے کوئی مطالبہ نہیں کیا، چندے کی اپیل نہیں کی۔ اگر یہ سچے نہ ہوتے اور اپنی دعوت میں مخلص نہ ہوتے بلکہ کسی دنیاوی مقصد کے لیے انہوں نے یہ ڈھونگ رچایا ہوتا تو 2-4 ماہ، سال 2 سال میں ان کا بھرم کھل جاتا، ان کی خود غرضی سامنے آ جاتی۔ لیکن آج اتنا عرصہ گزر گیا، کیا تم ان کے اخلاص پر کوئی اعتراض کر سکتے ہو؟ نیز وہ خود بھی ان احکام پر بڑے اہتمام کے ساتھ عمل پیرا ہیں جن پر عمل کرنے کا حکم وہ تمہیں دیتے ہیں، خود بھی اسی راستے پر گامزن ہیں جس پر چلنے کی وہ تمہیں دعوت دیتے ہیں۔ ایسے مخلصین کی نیت پر شک کرنا اور ان پر ایمان نہ لانا بڑی بے انصافی ہے۔ یہاں پر 22واں پارہ مکمل ہوا۔